کیا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ جس میں جلنے والے انسان ہوں گے, جس میں جلنے والے پتھر ہوں گے. جب تک ہمیں اس مسئولیت کا احساس نہیں ہوگا ہمارے بچے کی تربیت کبھی صحیح نہیں ہو سکتی, اس کی زندگی کے اندر کبھی نکھار نہیں آ سکتا, اس کی زندگی کبھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نہیں ہو سکتی. ہم لاکھ سوچتے بیٹھ جائیں کہ ہم تو قرآن و سنت کے حامل ہیں, توحید پرست ہیں, ہمارا بیٹا بھی ویسے ہی ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ بیٹا آپ کا اسکول بھی جایا کرتا ہے, مدرسے بھی جایا کرتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا مسجد بھی جایا کرتا ہے, مسجد اور آپ کے گھر کے بیچ میں فاصلہ ہوا کرتا ہے. اس فاصلے کے بیچ میں ان دوریوں میں اس فاصلے کے اندر بہت ساری غلط چیزیں بھی ہوا کرتی ہیں. یہ ساری مسئولیت ہماری ہے. اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں غلط افکار سے, غلط فکر سے, غلط سوچ سے, غلط سمجھ سے, غلط تمام طور و طریقوں سے, تاکہ ہم اور آپ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو سکے. ہم اور آپ اللہ کے یہاں یہ کہہ سکے کہ اللہ رب العالمین ہم نے تو تربیت کی تھی, اس کی صحیح انداز میں اس کی زندگی کو بتایا تھا, چلنے کے لیے سکھایا تھا, کہ اس طرح جینا ہے اس کو بتایا تھا, مگر افسوس کی ناکامی اس کے ہاتھ میں لکھی ہوئی تھی اور ایسا نہیں ہو پایا. اور اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یاد رکھنا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے, تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے, اور تم میں سے ہر شخص کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے, اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جانے والا ہے, اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ جس کے ماتحت یا جس کی سربراہی تمہیں ملی تھی, جس کی سربراہی تمہیں ملی تھی اس میں تم نے کیا کردار ادا کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں والامام راع ومسئول عن رعیتہ, امام بھی راعی ہے, امام بھی مسئول ہے, امام بھی ایک ذمہ دار ہے, اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں امام سے بھی پوچھا جانے والا ہے. والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ, اپنے گھر کے بارے میں آدمی ذمہ دار ہے اور آدمی بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا, جو عورت ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس سے بھی اس رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. کہا والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ, جو نوکر ہوتے ہیں, جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, جو نوکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اپنے مالک کے مال کے ذمہ دار ہیں, مسئولیت ان کی ہے اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ان سے بھی پوچھے گا. اس کے بعد کہتے ہیں فکلکم راع ومسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے, ہر آدمی ذمہ دار ہے, اور ہر آدمی کے بارے میں اس کی ذمہ داری کے بارے میں ہر آدمی سے پوچھا جانے والا ہے. سوچئے آدمی اور عورت کی بات ہے. آدمی سے کہا, آدمی کے بارے میں کہا گیا والمرء راع والرجل راع فی بیتی فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ, اپنے گھر کا ذمہ دار آدمی ہوتا ہے اور اس ذمہ داری کا جواب اللہ کے ہاں آدمی کو دینا ہے. اور گھر کی ذمہ دار, شوہر کے گھر کی ذمہ دار کہا کہ بیوی ہے, اس بیوی کو اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ داری کا جواب دینا ہے. یہ ساری مسئولیت واضح ہے. ہم اور آپ اگر اس مسئولیت کا احساس کریں گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی. اور اگر ہم نے اس مسئولیت کو نظر انداز کر دیا, اپنی آنکھوں کو بند کر لیا, اپنی زندگی کو ایسے جیتے رہے اور اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کردار ادا نہ کیا, ان کی زندگی تباہ ہوگی. جو زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے, جس مقصد کو ہمیں دیا ہے, جس مقصد کے تحت یہ زندگی دی ہے, وہ مقصد فوت ہو جائے گا اور ہم اور آپ یہ زندگی ایسے ہی جیتے رہ جائیں گے. جب بچپنے کے بعد, لڑکپن کے بعد ایک جوانی کا مرحلہ آتا ہے. زندگی کا سب سے عظیم مرحلہ, سب سے کٹھن مرحلہ, کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو اللہ سے بڑا ہی قریب کرتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بناتا ہے, اور جس کے اندر اللہ رب العالمین کا مبغوض بندہ بھی بن سکتا ہے, ملعون بھی بن سکتا ہے, ساری دنیا کی لعنتیں بھی اس کے اوپر اتر سکتی ہیں. یہ مرحلہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ جوانی کا مرحلہ ہے. یہ جوانی کا مرحلہ ہے, جو مرحلہ انسان کے جسم کے اندر جب آتا ہے, یہ مرحلہ انسان کو جب ملتا ہے, اس کے جسم میں حرارت ہوتی ہے, اس کے بدن میں قوت ہوتی ہے, اس کے اندر توانائی ہوتی ہے,
حرارت ہوتی ہے, اس کے بازوؤں میں قوت ہے, دنیا پلٹنے کی کوشش کرتا ہے, تخت و تاج کو اپنے قدموں سے روندنے کی طاقت رکھتا ہے, ساری قوتیں اس کے اندر ہوتی ہیں. یہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین انسان کو زندگی میں ایک بار عطا کرتا ہے. جوانی آتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ اس جوانی کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادتوں میں گزارتے ہیں. بہت سے لوگ جوانی کی رنگینیوں میں مست ہو کر کے دنیا کی رنگ رلیاں مناتے ہیں اور اس طرح سے مست ہو جاتے ہیں کہ ساری بے حیائیاں, ساری برائیاں, ساری بدکاریاں اس جوانی کے اندر کرتے ہوئے اپنی جوانی کو دیوانی بنا دیتے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے جوانی کی یہ نعمت ہمیں دی اور دینے کے بعد اللہ کے نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کر دی, بڑی پیاری حدیث. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ اللہ رب العالمین, بڑی مشہور روایت ہے, اللہ رب العالمین قیامت کے روز 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا کہ جہاں پر کوئی اور سایہ نہ ہوگا. پسینے میں شرابور ہوگا انسان, دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا, یہاں وہاں بھٹکتا ہوا, پریشانی کی حالت میں, ننگے بدن, جسم پر کوئی کپڑا نہیں. ایسی صورتحال ہوگی انسان کی. قربان جاؤ مائی عائشہ پر. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں, اے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے روز انسان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا, عورتیں بھی وہاں ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں عائشہ, عورتیں بھی ہوں گی. کہا کیا مرد عورتوں کو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ کہا ہاں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, پھر تو عورتیں شرم کے مارے مری جا رہی ہوں گی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ وہ وقت ایسا نہیں ہوگا, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی, دیکھیں گے ضرور مگر ان کے ذہن و دماغ کام نہیں کر رہے ہوں گے, ان کی فکر, ان کی سوچ, ان کی سمجھ کام نہیں کر رہی ہوگی. ایسی صورتحال میں جہاں انسان پریشان ہوگا, کوئی اس کا پرسان حال نہیں, ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کا عرش کسی کے لیے سایہ بن جائے, اس سے بڑی نعمت قیامت کے روز انسان کے لیے اور کیا ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. کون سے لوگ ہیں؟ 7 کا تذکرہ کیا. پہلا کہا امام عادل, عادل امام, انصاف کرنے والا امام ہوگا. اس کے بعد کہا ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایک نوجوان آدمی, ایک جوانی میں مست آدمی. کہا ایسا ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی, وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا. ورجل قلبہ معلق بالمساجد, ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا دل مسجدوں میں لٹکا رہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہو, مارکیٹ میں ہو, دفتر میں ہو, اسکول میں ہو, مسجد کی فکر ہو, اذان کی نماز کی فکر ہو. ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَتَبَاغَضَا فِي اللَّهِ, 2 آدمی ایسے ہوں گے جن کے اندر محبت ہوگی اللہ واسطے اور اسی طرح سے نفرتیں بھی ہوں گی تو اللہ کے لیے ہوں گی. اس کے بعد 5واں آدمی کہا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, ایک ایسا آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا جسے کسی حسین و جمیل عورت نے دعوت دی ہوگی, زناکاری کے لیے, بدکاری کے لیے اپنی جانب بلایا ہوگا اور اس آدمی نے کہا ہوگا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھے اللہ کا خوف ہے. اور 6واں ایسا آدمی جس کے بارے میں نبی کائنات نے کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہوگا, بیٹھ کر کے تنہائی میں کہیں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھیں بہ گئی ہوں گی, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے. ایسا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا. 7واں آدمی اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا, بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی ہوگی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. یہ سارے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے. اس میں جو سب سے اہم میں نے جو مجھے بتلانا ہے وہ یہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ, جوانی کا عالم ہو,
जवानी का आलम हो कि दुनिया बुराइयों की तरफ जा रही हो, दुनिया बदकारियों की तरफ जा रही हो, बेहयाइयों की तरफ जा रही हो, दुनिया रंगरलियों की तरफ जा रही हो, और नौजवान आदमी अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को गुजार रहा हो, नौजवान आदमी अपनी जवानी को तज दे रहा हो, अल्लाह के लिए अल्लाह की इबादत में गुजार रहा हो, अल्लाह के कलाम की तिलावत में गुजार रहा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रातों में क़याम कर रहा हो, दावत व तबलीग का काम कर रहा हो, और इतना ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी जो उसकी जिंदगी है, पूरी जिंदगी जो उसकी है, और जिंदगी का जो सबसे अहम पहलू है ये जवानी, मुकम्मल तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसके दीन की खिदमत में सर्फ कर दे, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जगह पाएगा। ये हमें और आपको चाहिए कि इन सारी चीज़ों को जाने और समझें। और ये जवानी जो सबसे अहमियत की हामिल है, मेरे नौजवानों आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको नवाजा है, इसको गनीमत जानिए। आज कुव्वत है बाजुओं में, कल को कमज़ोर हो सकते हैं। और तीसरा मरहला जवानी का आ रहा है, तीसरा मरहला बुढ़ापे का मरहला है। बुढ़ापे का मरहला, बुढ़ापे में इंसान कमज़ोर हो जाता है, उसके बाजुओं में कुव्वत नहीं, चलने की ताकत नहीं, खड़े होने की ताकत नहीं, नमाज के लिए खड़ा होता है उसके पैरों में सख्ता तारी हो जाता है, कदम उसके हिलने लगते हैं, रात में उठने की कोशिश करता है तहज्जुद के लिए, नहीं उठ पाता। क्यों? इसलिए कि कमजोरी उसको लाहिक है। ये बुढ़ापे का आलम होता है। और ऐसे वक्त में इंसान याद करता है अपनी जवानी को कि ऐ काश मैं जवानी में इबादत कर लिया होता, ताकि बुढ़ापे की जिंदगी में ऐसी सूरत हाल न पैदा होती। बुढ़ापे की हालत जब इंसान को आती है, नबी कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें इंसान के पास ऐसी होती हैं कि जिसको लेकर इंसान धोखे में पड़ा रहता है। पहली नेमत कहा अस्सेहा, इंसान के जिस्म का सही सालिम होना, इंसान का सेहतियाब होना, और दूसरा कहा वल फराग, इंसान के पास खाली वक्त का होना। खाली वक्त होता है, इंसान उसकी फिक्र नहीं करता। इंसान के पास सेहत होती है, इंसान उसकी फिक्र नहीं करता। जैसे ही मरीज होता है अल्लाह याद आता है, जैसे ही बिजी होने लगता है सोचता है अल्लाह काश मैं बिजी ना होता, मुझे फुर्सत मिल जाती। ये सूरतें ऐसी हैं जो नबी कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें मिलती हैं। ये जवानी का मरहला, जिंदगी के तीन पहलू जो इंसान के लिए सबसे अजीम माने जाते हैं, एक बचपने का, जवानी का और बुढ़ापे का। और यही पूरी जिंदगी इंसान की इसी के अंदर चलती है। पूरी जिंदगी इंसान की इसी के अंदर चलती है। इंसान इसी में जीता है और इसी के अंदर मरता है, कोई और दूसरी चीज नहीं आती उसके पास। यही पूरी जिंदगी है, जहां से शुरू हो रही है बचपने से, बुढ़ापे में खत्म हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता कि बचपने में इंसान फौत हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता कि जवानी में इंसान फौत हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आखिरत में कि जिंदगी का आखिरी मरहला उसको मिलता है, बुढ़ापे तक पहुंचता है और बुढ़ापे में जाकर के उसकी वफात होती है। ये जिंदगी यहां पर खत्म हो रही है, उसे मौत आती है, उसे मौत आती है। मौत कौन नहीं जानता मौत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और जिंदगी को पैदा किया है। इंसान का जीना और इंसान का मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मौत बरहक है। इंसान को आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर ना जाने कितनी चीजों का इनकार किया होगा, यहां तक कि लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन तक का इनकार कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद तक का इनकार कर दिया, अल्लाह की उलूहियत तक का इनकार किया, अल्लाह की रुबूबियत का इनकार किया, अल्लाह के अस्मा व सिफात का इनकार किया, तकदीर का इनकार किया, यौम आखिरत का इनकार किया। ना जाने कितनी चीजें ऐसी हैं शरीयत के अंदर कि दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक ऐसे लोग पैदा होंगे जो बहुत सारी चीजों का इनकार कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजों का इनकार कर रहे होंगे, मगर किसी माँ ने वो लाल नहीं जना है, किसी माँ ने ऐसी औलाद नहीं पैदा की जिसने मौत का इनकार किया हो। मौत का इनकार किसी ने नहीं किया। क्यों ऐसा होता है? अल्लाह का इनकार इंसान कर देता है। फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह का इनकार किया, कहा मैं ही तुम्हारा रब हूं। अल्लाह का इनकार हो गया, लेकिन फिरौन के अंदर भी यह कुव्वत ना हुई कि मौत का इनकार कर दे। इंसान अपनी नजरों से देखता है, अपनी आंखों से मुशाहदा करता है, अपने हालात और अपने दुरूफ को देखता है, अड़ोस पड़ोस में देखता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, सारे लोग उसके सामने होते हैं,
زندگی ملتی ہے، موت آتی ہے، انسان مکمل طریقے سے سب کو دیکھتا ہے، انسان مرتا ہے، جیتا ہے، جیتا ہے، مرتا ہے، انسان اپنے گھر کے حالات دیکھتا ہے۔ کبھی ایک باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اپنے کندھے پہ لے کے چل رہا ہے، تو کبھی ایک بیٹا اپنے باپ کا جنازہ اپنے کندھے پر لے کے چل رہا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹی کے فوت ہونے پر کبھی نوحہ کرتی ہے، روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، چیختی ہے، اور کبھی بیٹی اپنی ماں کے فوت ہونے پر اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتی ہے، روتی ہے۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نظروں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کے اندر یہ سکت نہ ہو سکی، کسی کے اندر یہ قوت نہ آ سکی کہ اس حقیقت کا انکار کر دے، اس سچائی کا انکار کر دے۔ موت جس کا کوئی دوست نہیں ہے، جس کا کوئی دوست نہیں ہے، جب وقت آئے گا انسان کو رخصت ہونا ہے۔ یہ ہے موت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو آدمی ایسا کرے گا جس کے مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیں گے، تو ایسا آدمی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ لوگوں جو روزی میں نے تمہیں دی ہے، جو چیزیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری وفات ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں اسے دو۔ اور جب ایسا ہو جائے گا، تمہاری موت آ جائے گی، تو تم کہنے لگو گے، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت قریب آئے گی، موت کا وقت آئے گا، تو تم میں سے کہے گا کہنے والا کہ اے ہمارے رب، اگر تو مجھے تھوڑا تاخیر کر دیتا، تھوڑا مؤخر کر دیتا، میری موت کو تھوڑا ٹال دیتا تو بڑا ہی اچھا ہوتا۔ اچھا کیا ہوتا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ایسے وقت میں میں کیا کرتا؟ صدقہ کرتا، خیرات کرتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو اس کی مدت کے آنے کے بعد، اس کی زندگی کے مدت کے آنے کے بعد، اس کی موت کے آنے کے بعد کبھی بھی اس کو مہلت نہیں دے گا، اس کی موت کو ٹالے گا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہے کہ انسان کو اس کا مال اور اس کی اولاد انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان کا مال اور اس کی اولاد اللہ رب العالمین کی یاد سے اس کو غافل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو تمہارے پاس روزیاں ہیں، جو تمہارے پاس مال و دولت ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ